الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سورت کا نام سورہ تین ہے اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں 8 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جو اس کو نمبر ملا ترتیب کے اعتبار سے وہ 95 نمبر پر اس کو رکھا گیا اور نزول کے اعتبار سے یہ 28ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی کوئی بھی سورت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ بڑے اونچے مضامین اور بہت بڑے بڑے مضامین ہوتے ہیں، لیکن جہاں جیسا جیسا موقع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو اتار دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بھی بیان کیا ہے اور پھر مختلف پاروں میں جہاں جیسی جیسی ضرورت پیش آتی تھی اس واقعے کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اور اللہ جب قسم کھا لیتے ہیں تو کسی چیز کی تاکید کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، اس بات کو یقین دلانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہی قسموں والا ہو گیا ہے اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہماری بات شروع بھی ہوتی ہے قسم پر اور ختم بھی ہوتی ہے قسم پر۔ ہمارے بچوں کی اور جوانوں کی زبانوں سے روزانہ مختلف قسموں کی قسمیں، تیری ماں کی قسم، تیرے ابا کی قسم، کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، لیکن اگر مسائل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر حال میں نہیں،
اگر جان کرنے کی حالت ہو یا ایسا کوئی بڑا حادثہ موقع پیش آئے کہ وہاں بغیر قسم کے کام نہ چلتا ہو تو وہاں پر قسم کھا سکتے ہیں۔ بعض بات میں قسم ایک رواج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کچھ قسمیں ابتدا میں کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ہم نے تو کبھی قسم نہیں کھائی کسی پھل فروٹ کے نام کی، لیکن اللہ یہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھا رہے ہیں۔ انجیر تو سب نے دیکھا ہوگا، جس کو ہمارے گجراتی زبان میں انجیر کہتے ہیں۔ ویسے بھی جو لوگ بمبئی کے سفر کے عادی ہیں وہ بغیر انجیر کا حلوہ لیے ہوئے نہیں آتے واپس۔ تو یہاں انجیر کی قسم کھائی، انجیر، اور دوسرے نمبر پر ساتھ میں زیتون۔ یہ دو پھل ہے۔ اور تیسری قسم کھائی وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ طور سینین یا طور سینا یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی اور انہیں نبوت عطا فرمائی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ چوتھی قسم۔ یہ قسمیں چار ہوئی، اور اس میں جو جگہ ہے وہ تین بیان کی گئی۔ تین علاقے اور تین جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں کھائی۔ پہلے جو بتلایا انجیر اور زیتون کی قسم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مراد اس کے پھل ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ دو الگ الگ پہاڑوں کے نام ہیں، اور اس سے مراد وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں یہ دونوں پھل وافر مقدار میں اور کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ علاقہ بیت المقدس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں علاقے اور تینوں جگہوں کا ذکر فرمایا اس لیے کہ ان تینوں مقامات پر اللہ کے اولو العزم اور بڑے بڑے پیغمبر وہاں اس جگہ پر تشریف لائے۔ یہ بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور جو طور سینین، اس سے اشارہ ہے اس جگہ کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ اور بلد امین سے مراد ہے مکہ مکرمہ، جہاں کائنات کے سردار سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو بلد امین کہا گیا، امن والا شہر، جہاں لڑائی کٹائی خون ریزی نہ دور جاہلیت میں جائز اور روا تھی، اور نہ اسلام کے آنے کے بعد وہاں قتال کو جائز رکھا۔ اس لیے جاہلیت کے دور میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی دونوں دور میں یہ جگہ امن والی رہی، اس لیے اسے بلد امین کہا۔ اب یہ چار قسم کی قسمیں ہو گئی۔ اگر اللہ صرف ایک قسم کھا لیتے تو بھی ہمیں ماننے کے لیے انکار نہیں تھا، لیکن چار چار قسم کھانے کے بعد پھر اللہ آگے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔
چونکہ 20 منٹ کے اندر کوئی پوری صورت کی تفسیر اور تشریح نہیں ہو جاتی، یہ موٹی موٹی چیزیں خاص خاص قسم کی. تو انسان کو دوسری مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح الگ فرمایا اور کس طرح اسے امتیاز دیا. دنیا میں جتنے بھی دوسرے جاندار ہیں انسان کو چھوڑ کر، اگر آپ غور کرو اور دیکھو تو ان کے چہرے اور ان کے منہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائے ہیں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں زمین کی طرف. آپ کسی بھی چوپائے کو لے لیجیے کہ اس کا منہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، زمین پر رہنے والی مخلوق، سمندر کی مخلوق، ان سب کے منہ جو ہے زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس طرح بنایا کہ اس کا منہ بالکل سیدھا، دراز قامت اور سیدھا وہ کھڑا رہتا ہے. یہ سب دوسری مخلوق سے اسے امتیاز دیا اور پھر اسے ہاتھ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے. کبھی کسی چوپائے کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر گھاس کھایا یا اس نے بالٹی اٹھا کر پانی پیا. یہ قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمائی. اور چونکہ دراز قامت اور سیدھا بنا ہے اس لیے اسے چلنے کے لیے صرف 2 پیر چاہیے. دوسرے کوئی جانور 2 پیر سے نہیں چل سکتے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، تو دوسرے حیوان کو دیکھیے اور انسان کو دیکھیے. انسان کو دیکھ کر انسیت ہوتی ہے، جانوروں کو بھی انسان سے انسیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو، اس کے جسم کی بناوٹ کو، اس کے باڈی کے اعضاء کو اس طرح تناسب سے رکھا ہے اور بنایا ہے. خوبصورت ناک بنائی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور حسین آنکھیں دی، سننے کے لیے بہترین کان عطا فرمائے، اور جو اعضاء کام کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل ڈبل بنایا. کیونکہ آنکھ یہ کام کی چیز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل بنایا. کان یہ کان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دگنا بنایا. ہاتھ یہ بھی ڈبل بنائے، یہ بھی کام کی چیز ہے. پیر یہ بھی ڈبل بنائے، ایک پیر سے آدمی چل نہیں سکتا. اور پھر بہترین طریقے سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، یعنی ہر عضو کو اس کی باڈی کے مناسب فٹ کیا اللہ نے. یہ 2 جو آنکھیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک لگائی. اگر کوئی اعتراض کرنے لگے کہ یہ دونوں آنکھیں ساتھ میں مناسب نہیں، ایک آنکھ آگے ہونی چاہیے اور ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے، تو یہ انسان کے حسن میں کمی ہو جائے. ایک آنکھ والی تو ٹرین ہوتی ہے اور وہ کہانیاں دجال آئے گا. انسان کبھی ایک آنکھ والا اچھا نہیں لگتا. اور 2 کان اللہ نے اس کی جگہ پر رکھے ہیں بہترین طریقے سے. اگر یہ کان یہاں سے ہٹا کر اس کو ناک کی جگہ پر لگا دیا گیا اور ناک کو یہاں سے ہٹا کر کان کی جگہ رکھو تو کیا انسان خوبصورت معلوم ہوگا؟ اور پھر یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو نکال کر پیر کی جگہ لگا دو اور پیر کو اوپر لے لو، یا دوسرے جانوروں کی طرح انسان کی بھی پیچھے سے دم لگا دو اس کی پچھڑی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، سب سے حسین بنایا. اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی، آدھا حسن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا. ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی مکرم فرشتہ معلوم ہوتا ہے.
اتنا حسن اللہ نے عطا کر. صاحب معرف القرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے خاص درباریوں میں سے تھا. ایک مرتبہ اپنے گھر کے بالا خانے میں رات کے وقت چاندنی رات تھی، اور اس چاندنی رات میں اپنی بیگم کے ساتھ وہاں بالا خانے میں وہ محبت کی اور پیار کی باتیں کر رہا تھا. بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا. معلوم ہوا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ دل لگی کی چیز ہے، پیار محبت کرنے کی چیز ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کا دماغ چڑچڑا ہو یا فرعونی دماغ رکھتا ہو کہ گھر میں گھستے ہی آؤ ہٹو کٹو بچوں کی آوازیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے. جو بات ڈنڈے اور لکڑی سے نہیں بنتی ہے وہ پیار محبت سے بن جاتی ہے. اس لیے حدیث میں بتایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو سختی کر کے ٹھیک کرنے جاؤ گے، سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مند انسان کا کام ہے. تو فرمایا کہ اپنی بیگم کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی زبان سے مذاق میں نکل گیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. یہ قسم کھا لی انہوں نے، یعنی زبان سے یہ جملے نکل گئے. اب چونکہ بیوی نے یہ کلمہ سنا تو فوراً پردے میں چلی گئی. انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر اس چاند سے زیادہ تو حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب چونکہ صریح الفاظ میں کھلے لفظوں میں طلاق دی گئی، بیگم اندر چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی، میں تمہارے نکاح میں نہیں رہی. اب یہ عیسیٰ ابن موسیٰ یہ بھی رات بھر پریشان اور غمگین رہا کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی کہ میری زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، یہ بات نکل گئی. اس لیے کہ آدمی جب بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے تو بھی شریعت کے دائرے سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ غم میں ہوتا ہے تب بھی حدود کو کنٹرول کرنے کے بجائے باہر نکلتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا، پیار محبت میں زبان سے یہ جملہ نکلا. اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتے تھے لیکن زبان سے یہ کلمہ نکل گیا. رات جیسے ویسے گزری، صبح وہ ابو جعفر منصور خلیفہ کی خدمت میں پہنچے اور رات کا واقعہ بتلایا کہ حضرت اس کا کوئی حل بتائے. انہوں نے فوری طور پر وہاں کے جو علماء اور مفتیان اکرام تھے اہل فتوے کو طلب کیا اور ان کی خدمت میں اس مسئلے کو رکھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. سب نے سن کر جواب دیا کہ بس طلاق ہو گئی، چونکہ صریح لفظ میں یہ طلاق دی گئی ہے اور چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت تو انسان ہو نہیں سکتا. ان علماء کے مجمع میں ایک عالم اور بھی تھے جو بیچارے خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ منصور نے پوچھا کہ جناب آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے اس مسئلے پر، خاموش بیٹھے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ جو مسئلہ ہے میرے خیال سے اس مسئلے میں حکم یہ ہے کہ ان کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. دوسرے سب علماء تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ کس طرح طلاق نہیں ہوئی، بات صاف ظاہر ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت اس کی بیگم ہو نہیں سکتی. اور تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا، کون سی کتاب میں؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نے کسی کتاب سے نہیں لیا، بلکہ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان تجھے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہم نے تجھے بنایا۔ یہ جواب سن کر سب علماء بھی انگشت بدندہ ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ واقعتاً ان کا مسئلہ صحیح ہے اور ان کی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ 20 منٹ ہو گئے، اب اس سورت کی فضیلت مختصر۔ پہلے جو لفظ آیا ہے انجیر، ہماری گجراتی میں، تو انجیر کے اطباء نے فائدے بیان کیے۔ اطباء نے اس کے فائدے یہ بتلائے کہ جو آدمی انجیر کا استعمال کرتا ہے، اسے کھاتا ہے، تو اسے کبھی بلغم کی شکایت نہیں ہوتی، اس کا سینہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اور انجیر کے استعمال کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جو گردے اور اس کی جو کڈنی ہوتی ہے، یہ انجیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کڈنی کی صفائی کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ڈائیلیسس کا کام یہ انجیر سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اس کے استعمال کا یہ بتلایا کہ آدمی کے مثانے یعنی پیشاب کی جو تھیلی ہے، اس کے اندر جو سنگریزے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آگے چل کر وہ پتھری بنتی ہے، پتھری، تو جو آدمی انجیر کا استعمال کرتا ہے اسے کبھی پتھری کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پتھری ہو بھی جائے تو اس کا صفایا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا ایک فائدہ بتلایا کہ انجیر کے استعمال سے انسان کا جگر، اس کا ہارٹ اور ساتھ میں اس کی جو تلی ہے وہ برابر کام کرنے لگتی ہے اس کے استعمال کی وجہ سے۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہوئے انجیر کے، اور اس آدمی کو کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی، جس کو ہماری زبان میں قبضیات کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو آدمی روزانہ سوتے وقت اگر 1-2 انجیر کھا لے، اس کا پیٹ صبح میں صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کو قاطع بواسیر کہا ہے۔ بواسیر جس کو ہماری زبان میں مسے کی بیماری کہی جاتی ہے، زیادہ پاٹیاں کھانے کی وجہ سے وہ بیماری ہوتی ہے۔ رات کو 1 بجے 2 بجے پاٹیاں کھا کے وہ مسے جو نکلے ہو، ساتھ میں انجیر کا بھی استعمال کرو تاکہ یہ شکایت آگے چل کر نہ ہو۔ اور دوسری جو بتائی چیز وہ زیتون، زیتون کو لوگ سلاڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا سالن بھی بنتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اس طرح بھاجی پالا کھانے کے لوگ عادی نہیں ہیں، بیرون ملک میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کھانا کم کھاتے ہیں اور سلاڈ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اس میں وہ بوتل ہوتی ہے، اس میں وہ بوائل کیے ہوئے انجیر ہوتے ہیں، زیتون ہوتے ہیں، اسے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اس کا جو روغن ہوتا ہے، روغن زیتون، یہ کھانے میں بھی ڈالتے ہیں، اور اس کو بدن کی مالش میں سب سے بہترین آئل کہا گیا ہے مساج کے لیے۔ اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، حمل سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ حمل کے زمانے میں سورہ والتین پڑھنے کی عادت ڈالے اور اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین، حسین اور جمیل خوبصورت اولاد عطا فرمائے، اور ساتھ میں وہ اولاد ایسی ہوگی جو بے داغ اور بے عیب ہوگی، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ بتایا کہ جو آدمی رشتے کی تلاش میں ہو، شادی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو جس دن سے اسے ارادہ ہو کہ اب مجھے شادی کرنی ہے، تو روزانہ ہر نماز کے بعد
ایک مرتبہ سورہ والتین ضرور پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو حسن و جمال کی ملکہ ایسی خوبصورت بیوی عطا فرمائیں۔ اور اگر کوئی لڑکی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین جوان عطا فرمائیں۔ یہ چونکہ اس صورت کا اجمالی خاکہ اور مختصر تشریح تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم سے کامل وابستگی عطا فرمائیں، اس کی تفہیم عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت قرآن کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سے وہ اعمال کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اے اللہ ہم نے سب کو راضی کر لیا، تجھے ناراض کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تجھے راضی کرتے اگرچہ سب لوگ ناراض ہو جائے۔ اے اللہ تو نے ہمیں بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، ہر عضو صحیح اور کامل عطا فرمایا۔ اے اللہ آنکھ میں تو نے روشنی کی طاقت عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر اسے پوچھیے جس کے پاس بینائی ختم ہو گئی، جس کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی۔ اے اللہ تو نے کان سننے کے لیے عطا فرمایا، اور اس لیے عطا فرمائے کہ ہم تیرے دین کو سنیں، تیرے کلام کو سنیں، لیکن اے اللہ اسی کان کے ذریعے ہم غلط اور فحش باتیں سنتے ہیں۔ اے اللہ اسی کان کے اندر ہم نہ جانے کیسے کیسے گانے بجانے سنتے ہیں۔ اے اللہ اس کی اے اللہ قدردانی نہیں ہوئی، ناشکری ہوئی، ناقدری ہوئی، معاف فرما۔ اے اللہ تو نے ہاتھ اور پیر اس لیے عطا فرمائے کہ ہم چل کر دوڑ کر مسجد آنے والے بنے، دوڑ کر تیرے دین کی محنت کرنے والے بنے، لیکن اے اللہ ہمارے یہ قدم کبھی نہیں ہوتے، جب بھی اٹھے ہیں گناہوں کے لیے اٹھے ہیں۔ اے اللہ ہاتھ اس لیے عطا فرمائے اس کے ذریعے تیرا کلام پکڑے، تیرے کلام کی تلاوت کرے، اس کے اوراد کی الٹ گردانی کرے، اس کے ذریعے سے ہم مظلوموں کی داد رسی کرے، لوگوں کے کام بنا دے۔ لیکن اے اللہ یہ ہاتھ جب بھی اٹھا ہے ظلم کے لیے اٹھا ہے، جب بھی اٹھا ہے دوسرے کے حق کو پامال کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو نے ہمیں بغیر کسی عیوب کے پیدا کر دیا، یہ تیرا احسان عظیم ہے۔ تو اگر چاہتا تو ہمیں لولا لنگڑا بنا سکتا تھا، اے اللہ اگر تو ہمیں بہرا بنا سکتا تھا ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر تو نابینا بناتا اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تیرا احسان عظیم ہے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک سراپا صحت مند بنایا، سراپا تندرست بنایا۔ اللہ ان نعمتوں کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی، یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اے اللہ یہ دین ہم تک آ تو گیا ہے لیکن ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اے اللہ ہم خود اس دین پر نہیں چل سکتے، اے اللہ تو ہمیں انگلی پکڑ کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ لوگوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے، ہم سے دین کی خدمت لے لے، اس مقام و منصب کی قدردانی عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے راستے کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، مکاتب کی لائن سے ہو، خانقاہوں کی لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو۔ اے اللہ مدارس کے طلباء جو اپنے گھر کا اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، سال ہر سال تک مدرسے میں کڑوی تسلی سنتے ہیں، اساتذہ کی مار برداشت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دعوت کے ساتھی جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر صرف تیرے راستے کی محنت کے لیے، تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اے اللہ یہ اپنے ذوق سے نہیں نکلے ہیں، اے اللہ تو نے انہیں نکالا ہے، اسی لیے نکالا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے، انہیں بھی ہدایت پر عطا فرما، ان کے ذریعے یہ جہاں بھی جائے، جہاں بھی قدم رکھے
اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام اور کام فرما دے۔ اے اللہ اس کار نبوت میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی ایسے کام میں لگا لے، ہم سے دین کی خدمت لے لے، دین کی محنت لے لے، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما۔ جمعہ کی مبارک رات ہیں اے اللہ اس رات میں تو بندوں سے اے اللہ حفاظت کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ ہم تو تیرے کو نافرمان کرتے ہیں کہ اللہ محو خواب پر چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کم بستر پر جائیں اور میٹھی نیند سو جائیں اور تیرے مقبول بندے تیرے سامنے اے اللہ نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم امين برحمتك يا رب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟